میرا نام ڈاکٹر زہار ہے. میرا آج کا ٹاپک فیمیل انفرٹیلٹی ہے. دیکھیں فیمیل انفرٹیلٹی کے دو میجر کازز ہیں, ایک ایکسٹرنل کازز ہیں, ایک انٹرنل کازز. جو ایکسٹرنل کازز ہیں اس کے اندر ایج, weight, sexual history, lifestyle, which consists of primarily smoking or any drugs, any anti-psychiatric drugs وغیرہ شامل ہیں. جو انٹرنل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی میں پرابلم ہوتی ہے, جو فرٹیلٹی میں پرابلم ہوتی ہے, وہ سرجیکل ہے, فائبرائڈز ہے, انڈومیٹریوسس ہے, پیلوک انفلیمیٹوری ڈیزیز ہے, اور اگین اس میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ڈرگز ریلیٹڈ یا باقی کے ہارمونل ڈس آرڈر ہے جو نہیں ہونے دے رہا. فار ایگزامپل تھائرائڈ نہیں ہونے دے گا. میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ سیدھا آئی وی ایف سے ریلیٹڈ. دیکھیے آئی وی ایف جو کپلز جاتے ہیں جن کی چوائس ہوتی ہے آئی وی ایف کی, ان کا جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف. میرا اختلاف یوں بنتا ہے کہ ایک پیشنٹ, اگر یہ میں فیمیل کی بات کروں کیونکہ فیمیل کی باڈی کے اندر جانی ہے کوئی چیز, میرا پرنسپل اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کے ہارمونل امبیلنس ہوا ہے تو وہ ہارمونل امبیلنس کو ٹھیک کیے بغیر اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ آئی وی ایف کے اندر کامیاب ہو جائیں. اب جو بڑے کلینکس ہیں دنیا بھر میں, ان کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سکسیس ریشو ہے وہ 35 to 40% ہے, بعض 50% بھی کلیم کرتے ہیں. مجھے ان کے اس کلیم پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم اس پورے ایٹیٹیوڈ پہ ہے یا اس اسٹائل آف ٹریٹمنٹ پہ ہے جو اس میں انڈیوس کی جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے وین یو گو فار این آئی وی ایف obviously آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے ایگزاسٹ کرنی پڑیں گی کہ آپ باقی کے طریقوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتے. مثلا میرے نزدیک ایک اوور ویٹ پیشنٹ جو فیمیل ہے, اوور ویٹ سے متعلق جو آپ کو دیکھتے لگے کہ یہ موٹی ہے, اس کی پریگننسی کی چانسز بہت کم ہے. اس لیے کیونکہ اس کا پورا, میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ موٹی جو فیمیلز ہیں ان کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو بیچاری کچھ کھا پی نہیں رہی ہوتی, ان کا ہارمونل فیلئر ہوتا ہے, ملٹیپل ہارمونز فیل ہو جاتے ہیں. باڈی کے سسٹم, ہائپوتھیلمس جو برین کا اوپر کا پارٹ ہے جس نے نیچے سگنل دینا پیٹیوٹری کو, پھر جس نے سگنل دینا اووریز کو, وہ فیل ہو گئے. اب جب وہ فیل ہو جاتا ہے ایک دوسرا سگنل جانا شروع ہو جائے گا کہ بھئی پرولیکٹن اوپر کر دو. اگر پرولیکٹن اوپر چلا گیا جو دودھ کا ہارمون ہے پھر بند ہو جائے گا. پروجسٹرون ڈیفیشنسی ہو جائے گی. ایسٹروجن اگر اوپر چلا گیا تو بھی پریگننسی کا پرابلم ہے کیونکہ اب پروجسٹرون کے ساتھ سائیکلیکل ریگولیشن نہیں پاسبل. ایک کاز نہیں ہے. میرا ایک سمپل, اور obviously یہ میں بالکل آپ کو کلیئر کٹ کر دوں کہ جہاں پہ آئی وی ایف کی ضرورت ہے وہاں پہ کوئی اور پروسیجر کام بھی نہیں کرے گا. اسی کیونکہ جو میں نے آپ کو انٹرنل فیکٹرز بتائے, اگر انٹرنل کوئی اسکارنگ ہو گئی ہے, مثال کے طور پہ یوٹرس کی کوئی اسکارنگ ہوئی ہے, کوئی پیپ پروسیجر ہوا ہے, جو ریپ پروسیجر جس کو ہم کہتے ہیں, یا اگر کوئی اوویرین سسٹ ریموو ہوئی ہے, فائبرائڈیکٹمی ہوئی ہے, کچھ ایسا, اس کے اندر پریگننسی کی چانسز آپ کی کم ہو جاتی ہے. سو اٹ از, یو شوڈ ناٹ گو تھنکنگ کہ اگر آپ کا آئی وی ایف, میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں مجھ سے وہ پوچھتے ہیں, میرا مرنے والے ہوں گے, اینڈ دے آسک می ون کوسچن کہ جی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں جو آپ ٹریٹمنٹ کریں گے. بھائی تم پہلے ہی میرے پاس مرے ہوئے آئے ہو, میں تمہاری ٹریٹمنٹ کرنے لگا ہوں. تمہاری ٹریٹمنٹ میں اگر تمہارا وزن اوپر ہے, وزن جانا ہے, ختم نہیں کرنا, میں اپنے حساب سے ٹریٹمنٹ کروں گا. میں آپ سے ڈکٹیشن تھوڑی لینا ہے, ورنہ آپ مجھے آ کے ٹریٹ کریں کہ میرے پرابلمس. یو شوڈ گو ٹو دا ڈاکٹر, ڈسکس ان ڈیٹیل. ڈاکٹر آپ کو, اگر آپ ایک نہیں آپ 2 اوپینینس لیں ڈاکٹروں کے, 3 ڈاکٹروں کے اوپینینس لے لیں, آپ کو تینوں ڈاکٹرز کے اوپینینس ڈفرینٹ ملیں گے. کیونکہ ہم لوگ جب پریکٹس کرتے ہیں ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں. بکس میں ہم بیسکس پڑھ کے آتے ہیں, پھر تجربے کے ساتھ ساتھ ہماری چیز چینج ہو جاتی ہے. مطلب اگر آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو ایک سرٹن ایریا میں ایکسپرٹ ہے, وہ دے ول کم اسٹریٹ ٹو دا کنکلوژن اینڈ دے ول ٹیل یو کہ اس میں آئی وی ایف کی ضرورت ہے یا آئی وی ایف کی ضرورت نہیں ہے, سرجری ہونی چاہیے کسی چیز کی کہ نہیں ہونی چاہیے, اینڈ سو آن سو فورتھ. میں اسی طریقے سے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ موٹی ہیں تو پہلے آپ وزن کم کریں گے, پھر وہ جب آپ کی ایگزاسٹ ہو جائے آپشن, پھر آپ آئی وی ایف پہ جائیں گے. ورنہ آپ کی ان کا جو سکسیس ریٹ ہوتا ہے وہ کیوں جو انفرٹیلٹی سینٹرز کا کیوں سکسیس ریٹ کم ہے؟ یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ 30-40% گلوبل سکسیس ریٹ ہے تو اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں. اس لیے کیونکہ انہوں نے آپ سے پروسیجر کے پیسے لینے ہیں, 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جو بھی ان کی فیسیں ہیں, انہوں نے اس کے پروسیجر کے پیسے لینے ہیں. فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے, تو بھائی وہ ضرور کریں, لیکن کرنے سے پہلے آپ اپنے آپشنز خود چیک کریں کہ اور کیا ہے. فار ایگزامپل if you are at a late stage in your life, آپ کی ایج اس جگہ پہنچ گئی جہاں پر پریگننسی کو ہولڈ کرنا مشکل ہے, کیونکہ پریگننسی کو ہولڈ کرنے کے ہارمونز الگ ہیں, تو اس کو اگر وہ کم ہو گئے تو پھر آپ کی
you go and talk to your endocrinologist कि is it possible कि वो regulate कर ले pregnancy को उस दौरान में. दूसरा ये कि अगर आपकी sexual history अमूमी तौर पर पाकिस्तान में सेक्सुअल हिस्ट्री इज रियली बैड, और उसकी एक वजह ये भी होता है कि फीमेल का इतना कसूर नहीं होता जितना मेल का कसूर होता है. अगर मेल इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सेक्स, हाउ विल यू हैव अ बेबी? प्लस उनकी हमारी एजुकेशन नहीं हुई होती, ना मेल्स की एजुकेशन है ना फीमेल्स की एजुकेशन है. वो आते हैं सुना के बाहर से कि किस तरह, मतलब व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव सेक्स, आपकी किस वक्त चांसेस प्रेगनेंसी की बढ़ जाएंगी, आपकी ओव्यूलेशन कब हो रही है, एग्स कब रिलीज हो रहा है और वो कब आएगा और उस पीरियड में क्या होगा. ये चीज़ें आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मशवरा करें. मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि गूगल पे नहीं जाए ऐसे, क्योंकि गूगल पे तो जाना ही जाना है सब. सो माय पॉइंट इज दैट यू गो एंड चेक विद योर डॉक्टर फर्स्ट. अगर आप एक डॉक्टर का ओपिनियन नहीं लेना, आप 2 या 3 डॉक्टर्स का ओपिनियन लेना. बेहतर है आप डॉक्टर को फीस दे के उसका ओपिनियन लें, उनको शेयर कर लें. मिसाल के तौर पे मैं आपको जो कुछ बोल रहा हूँ आप डॉक्टर के पास लें जो IVF कर रहे हैं. दे विल डिसएग्री विद मी. मेरा अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है, मगर मैं आपको एक ऑल्टरनेट पेश कर रहा हूँ कि आप इस ऑल्टरनेट को आजमाएं. इसलिए क्योंकि उसके बगैर आप यू गोइंग टू वेस्ट योर मनी, और आप फिर 1 दफ़ा 2 दफ़ा प्रोसीजर्स कराने के बाद 3 दफ़ा प्रोसीजर कराने के बाद. मेरे पास एक केस है जो मैं आपको बताऊं जिसमें मेरी अक्ल काम नहीं करती थी, मतलब ना इंटरनल फैक्टर ना एक्सटर्नल फैक्टर. तो प्रेगनेंसी इन द एंड होनी अल्लाह की मर्जी से, ये तो आप समझ लें. पहली चीज़ तो ये ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वन ऑफ दिस केसेस वेयर आई फेल्ड, ये वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं कर सका. मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने हैंड्स अप कर दी, क्योंकि मैं नहीं कोई इंटरवेंशन कर सकता एक परफेक्ट बॉडी के अंदर. मतलब मैंने उस खातून का वज़न ड्रॉप कराया कोई 25 किलो. उसका 25 किलो वज़न भी गया, उसका एक हार्मोन उसका और उसके मियाँ दोनों का एब्सोल्यूट नॉर्मल था. फिर मैं 3 लैब्स यूज़ की, एक भी नहीं की, नहीं हुआ. एंड देन आई टोल्ड देम दैट दे कैन गो अहेड विद IVF पीरियड. तो मैं एंटी IVF नहीं हूँ. मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं वो ये समझे कि मैं डॉक्टर साहब अपने प्रैक्टिस करने के लिए IVF के अगेंस्ट जाके बात कर रहा है. नहीं, आई एम गिविंग यू द चॉइस. You must exhaust all options before you go for IVF, because अगर वो कामयाब हो गए then you're going to become a mom. अगर वो फेल हो गया then you'll have to attempt another one. वो फेलियर से बचने के लिए आप पहले ये सारे options exhaust करें. आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री भी ठीक होनी चाहिए. इफ़ यू आर अ स्मोकर और यू आर टेकिंग अल्कोहल, जो ये हमारी ख़वातीन में तो है नहीं, लेकिन ये कि इंटरनेशनली क्योंकि ये एक प्रेवलेंट इशू है, वो भी उनकी भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. और एक चीज़ है, मैंने जिसका पिछली दफ़ा भी एक लेक्चर में कहीं जिक्र किया था, फैटी लिवर शुड नॉट बी टेकन ईजी. नॉट इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन ओवरलुक कि जी फैटी लिवर, चलो क्या हो गया, थायराइड है क्या. मेरी अभी एक पेशेंट की फुल टर्म पर डिलीवरी हुई थायराइड की, जो मेरे पास ये कह के रोती हुई आई थी कि डॉक्टर्स ने कहा कि थायराइड के साथ उसकी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है. एंड आई थिंक दैट दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ, हम जब ये स्टेटमेंट्स देते हैं ना डॉक्टर्स, उसका एक इशू ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम अगले का क्या असर करने लगे. क्योंकि आप हमारे पास जब आएंगे, यू कम टू अस विद सम काइंड ऑफ आपको वो चाहिए, रिलीफ चाहिए, आपको कोई बात पॉजिटिव चाहिए. ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए. और एक अच्छा डॉक्टर कौन है? एक अच्छा डॉक्टर वो है जो आपको ये चीज़ बता सके कि देयर इज़ होप. दे शुड नॉट कम एंड टेल यू ऑन द फेस, ओ ये तो हो नहीं सकता, ये होगा, आपको ये हो गया, आपको ये हो गया, आप जाएं. Get up from there and go, because then you've gone to the wrong doctor. Doctor has to be a very very good human being first. मैं एक अच्छा इंसान डॉक्टरी की हद तक हूँ, उसके बाद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपने मसाइल हैं. तो मैंने एज अ डॉक्टर आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग. मुझे मालूम है कि जब मेरे पास कोई आता है, मुझे अगर उसको ट्रीट करना है तो मैं ट्रीट करूंगा. और अगर मैं नहीं कर सकता, मैं बोलूंगा कि आप प्लीज एक और डॉक्टर से मशवरा करें. मैं समटाइम्स आई टेक 4-5 मल्टीपल डॉक्टर्स. अगर मेरे समझ में ही नहीं आएगा, मैं सीधा आपसे ये आपको बोलूंगा कि मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये क्या केस है. तो अगर मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, आई विल गेट हेल्प फ्रॉम अदर डॉक्टर्स. सो यू शुड लर्न टू ट्रस्ट योर डॉक्टर्स एज वेल. और प्लीज डॉक्टर को गालियां देने से पहले आपको ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर सेवरल अदर ऑप्शंस. अच्छा, अब मैं आता हूँ कि आपको IVF से पहले करने के लिए ये क्यों ज़रूरी है. देखिए, जो मैंने भी आपको एक केस बताया जिसमें 25 किलो लड़की ने लूज़ किया, वो शी वॉज 5 feet 1 inches tall एंड शी वॉज 84 kgs. तो जब मैंने उसका 25 किलो वज़न ड्रॉप किया है, तो वो शी केम डाउन, कितना हो गया, 84 minus 25, ऑलमोस्ट अबाउट 30 kg उसने लूज किया. अब उसके बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो मेरे पास इसका
اس کے یعنی میں اتنا ہم ڈیپتھ میں گئے تھے کہ ہر 2 دن بعد ہم میں اس کا ایگ مانیٹر کر رہا تھا تھرو الٹرا ساؤنڈ کہ اب فالکل کدھر ہے, اب کہاں پہ ایگ ہوا ہے کہ نہیں, اب ایگز بھی آ گئے, سب کچھ ہو گیا, بٹ شی couldn't get pregnant. اور میں نے اس کو بولا کہ تمہارا ہم ہر دفعہ تمہارا الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتے بار بار, there is a limit. پہلی دفعہ میں تو مجھے صرف ٹریک دیکھنا تھا کہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں, تو وہ تو ہم نے کر لیا. دوسری کوئی 1 مہینے کے بعد پھر اگلی دفعہ جب اس کی سائیکل بحال ہوئی پھر بھی کر لیا. لیکن اوور آل یو مسٹ exhaust your options before you go for IVF because that's a lot of investment. اور IVF کی ناکامی اس لیے ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں وہ باقی کے آپ کا وزن نہیں کم کرا رہے یا آپ کے باقی کے ہارمونس نہیں دیکھ رہے, وہ کچھ ہارمونس ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, اور جس میں تھائرائڈ شامل ہے, پروجیسٹرون, ایسٹروجن. میرے نزدیک جتنے بھی آج تک میں نے انفرٹیلٹی کے کیسز کیے ہیں, آئی کین ایشور یو کہ فیمیل ہارمون سارے ٹھیک ہوتے ہیں. میں نے کرانے بند کر دیے. آئی ایم ون آف دوز گائز جو کراتا ہی نہیں ہے فیمیل ہارمونس, کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, میں کیا چیک کروں. ایک عورت ہے اس کو 1 سال سے پیریڈز نہیں ہوئے, جب آپ اس کے فیمیل ہارمونس کرائیں گے وہ بالکل نارمل رینج میں ہوں گے. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ فالکولر فیز کے ٹیسٹ ہے, یہ 3 سائیکلز ہوتے ہیں فیمیلز کے 10 دن کے, جو اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ اس کے ٹیسٹ بیٹھ رہے ہیں. اگر 1 سال سے پیریڈز نہیں ہو تو میں اس کو کون سی فیز میں رکھوں, پوسٹ مینوپازل بھی نہیں رکھ سکتے. سو ڈٹرمن ہی میں نے کہا بند کرو یار, یہ ٹیسٹ کرنے بیکار ہے. اور عورتیں بھی بیچاری ٹیسٹ کرا کے پاگل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کون سی بیماری ہے. لہٰذا ٹو آل آف یو پیشنٹس آؤٹ دیئر جن کو ضرورت ہے پریگننسی کی, ہر ایک کو بچہ چاہیے. اور سوشل خدا کے لیے جو اگر آپ میں سے کوئی ایسی خواتین یا ایسے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, یہ پروگرام جس میں یو آر ڈیلنگ ود سمبڈی جو انفرٹائل ہے, اس کا سر کھانا بند کریں. پلیز اسٹاپ میکنگ ہر لائف میزریبل. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا پریگننٹ ہونا, وہ الٹیمیٹلی اللہ کے پاس ہے. میں آپ کو جتنے میرے کیسز فیل ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, یہ میں آپ کو فل اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ اللہ کو منظور نہیں ہے. یہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اور میں آئی ایم ریسپانسبل فار واٹ آئی ایم سیئنگ, ناٹ فار واٹ یو انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کیس میں بالکل ٹھیک ہے, وہ IVF میں نے اس کپل کو بھیجا, وہاں پہ بھی نہیں ہوا. ایک فیکٹر میں نے کون سا مالیکولر پاتھ وے تھا جو میں نے نہیں چھوڑا, سب کچھ کر کے میں نے آگے سیڈ اوکے اٹس ناٹ پاسبل فار می. اب تم جا کے اللہ سے دعائیں مانگو, اور بہتر ہے اللہ سے دعا پہلے دن سے ہی مانگنا. اچھا میں اس میں ایک چیز اور بتا دوں, بے تحاشا ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں فیمیلز آر ایکسٹریملی اوبیس اور وہ IVF کرایا ہوتا ہے. تو یہ تکا ہے, IVF از اے تکا, اور اس کو تکے کی حیثیت سے ہی لینا چاہیے کہ ایک پروسیجر ہے, کامیاب ہو گیا تو بچہ ہوگا, نہیں ہوگا تو. مگر میں آپ کو جو یہ آج کا جو میں نے ابھی آپ کو لیکچر دیا ہے یا جو میں نے اپنا پروگرام پریزنٹ کیا ہے, اس میں آپ کو میں نے ہوپ دیا ہے کہ اف یو گو ٹو یور ڈاکٹر, آپ اس کو کہیے کہ میرے پاس یہ 8-9 ہارمونس ہیں جس کا پروفائل ہے, میں نیچے اس میں ڈال دوں گا کہ اگر آپ اف یو ٹرائنگ ٹو گیٹ پریگننٹ کون سے ہارمونس ہیں جو آپ کو اپنے کرانے چاہیے. اس کی انٹرپریٹیشن لیں ڈاکٹرز کے پاس جا کے, سرچ کر لیں گوگل پہ. بٹ بیفور یو گو فار IVF میک شیور آپ نے تمام آپشنز ایگزاسٹ کر لی. آئی ول سی ان دا نیکسٹ ویڈیو جو کہ میلز کے لیے.